السلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ فاعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ اپنے اختتام پر ہے۔ یہ اللہ کی رضامندی حاصل کرنے والا، مغفرتوں والا اور ثواب و درجات والا جو مہینہ ہے، یہ اپنے آخری عشرے کے اندر داخل ہو رہا ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے، اس کی جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 227 ہے، کتاب الاعتکاف ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ باب قائم کیا، باب الاجتہاد فی العشر الاواخر من رمضان۔ اس کے تحت یہ حدیث نمبر 2683 ہے اور 2684 ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں، یعنی آخری 10 دنوں کے اندر جتنی عبادت کے لیے محنت کیا کرتے تھے اتنی اور دنوں میں نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح دوسری حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں کے اندر تمام راتوں میں عبادت کیا کرتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی جگائے رکھتے تھے اور عبادت کے لیے کمر کس لیا کرتے تھے۔ ان دونوں احادیث سے یہ بات پتہ لگتی ہے کہ آخری جو عشرہ ہے، اس عشرے میں جتنا زیادہ ہو سکتا ہے بندے کو بنسبت دیگر یعنی کہ 20 دنوں کے، ان آخری 10 دنوں کے اندر عبادت زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے۔ اب لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ زیادہ عبادت کیسے کر سکتا ہے، جبکہ عام جو روٹین ہے، روزہ رکھنا، نماز پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا، تلاوت قرآن کرنا، قیام اللیل کرنا، جیسے کہ ہم پچھلے ان تمام کے مسائل پڑھتے ہوئے آ رہے تھے، تو الگ سے وہ عبادت کس طرح کر سکتا تھا؟ اللہ رب العزت نے اس کے لیے ایک بطور عبادت ہم پر ایک اور طریقہ بیان کر دیا ہمارے لیے، اور وہ ہے اعتکاف۔ یہ میرے ہاتھ میں مفردات القرآن امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کے صفحہ نمبر 716 کے اوپر کہتے ہیں العکوف کے معنی ہے تعظیماً کسی چیز پر متوجہ ہونا اور اس سے وابستہ ہو جانا، اور شریعت کی اصطلاح میں الاعتکاف اس کے معنی ہے عبادت کی نیت سے مسجد میں رہنا اور اس سے باہر نہ نکلنا۔ اب جیسے کہ آپ سمجھیں، لفظ عکوف معنی کیا ہے؟ کسی چیز پہ متوجہ ہو گیا ہے اور اس سے چمٹ گیا ہے، وابستہ ہو گیا ہے۔ تو اب اگر مثال کے طور پہ اس سے وہ علیحدہ ہو جائے تو پھر وہ عکوف کے معنی میں ہی نہیں رہتا ہے۔ تو اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ مسجد کو لازم پکڑ لے اور مسجد سے باہر نہ آئے۔ اسی طریقے سے یہ تفسیر قرطبی ہے، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 788 ہے
امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لغت میں اعتکاف کے معنی ہے ملازمت اختیار کرنا، یعنی کہ کسی چیز کو لازم پکڑ لینا، اور کہا جاتا ہے اکف علی شیء، جب کوئی کسی چیز کو لازم پکڑ لے اور اس کی طرف متوجہ ہو جائے۔ فرماتے ہیں کہ معتکف اعتکاف کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے عمل کو لازم پکڑتا ہے تو اسے یہ اسم لازم ہوتا ہے، اور شرع کے اندر اعتکاف سے مراد مخصوص جگہ میں مخصوص شرط پر مخصوص وقت میں مخصوص اطاعت کو لازم پکڑنا ہے۔ مخصوص جگہ، مخصوص وقت اور مخصوص قسم کی شرائط کے ساتھ مخصوص قسم کی فرما برداری۔ اب دیکھیں ذرا، مخصوص جگہ، مسجد، مخصوص شرائط ہم پڑھیں گے، مسجد کا بیان بھی پڑھیں گے۔ مخصوص قسم کی اطاعت، یعنی مخصوص قسم کی اطاعت کے حوالے سے اگر یعنی کہ ویسے تو شرائط کے اندر اس کی بحث آئے گی، لیکن ایک آسان ایک جملے میں اگر پہلے ہم بات کریں تو وہ یہ، آدمی دنیاوی معاملات سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لے۔ کہ پہلے تو اطاعت کے اندر یہ تھا نا کہ وہ کام کاروبار بھی کر رہا ہے، گھریلو معاملات بھی کر رہا ہے، ملنا جلنا بھی کر رہا ہے، سارے معاملات ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اور اس میں روزہ، نماز، تلاوت قرآن، ذکر و اذکار، قیام اللیل اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا وغیرہ، رمضان کے بقیہ 20 دن میں تو یہ چلا ہے۔ لیکن اب ان 10 دنوں میں اگر وہ یعنی مزید جد و جہد کرنا چاہتا ہے عبادت کے لیے، وہ اعتکاف کرے گا اور اعتکاف میں اپنے آپ کو دنیا سے علیحدہ کر لے گا، مسجد کا ہو کے رہ جائے گا 10 دنوں کے لیے۔ اچھا، اب یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، اس کی جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 180 ہے، کتاب الاعتکاف ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے، باب الاعتکاف فی العشر الاواخر والاعتکاف فی المساجد کلھا۔ یہ بڑا غور طلب باب ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بتا رہے ہیں کہ اعتکاف رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہے، اور یہ تمام مساجد کے اندر ہوتا ہے۔ یہ تمام، یہ اصل میں اشارہ اس حدیث کے ضعیف ہونے کی طرف ہے، تفصیل کا بھی موقع نہیں ہے، کہ جس میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ 3 مساجد کے علاوہ کہیں بھی اعتکاف جائز نہیں ہے، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد بیت المقدس۔ حدیث ضعیف ہے، تفصیل کا بھی موقع نہیں ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس باب کو قائم کر کے اشارہ دے رہے ہیں کہ اعتکاف ہر مسجد میں ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے تحت حدیث نمبر 2025 اور 2026 ہے۔ 2025 کا یعنی کہ تحت حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے، اور حدیث نمبر 2026 یہ ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک برابر رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی ازواج مطہرات اعتکاف کرتی رہیں۔ اس حدیث سے پتہ لگا کہ اعتکاف رمضان کے آخری 21 سے لے کے 30 10 دنوں کے اندر اعتکاف ہے۔ اچھا، بعض یعنی کہ روایات کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 21 سے لے کر 30 تک، یعنی 21 سے لے کے 20 اور پھر 21 سے لے کر 30 تک، یعنی 20 دنوں کا اعتکاف کرنا بھی آتا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے وہ ذرا سمجھیے گا۔ یہ میرے ہاتھ میں سنن ابی داؤد ہے، اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 315 ہے، کتاب الاعتکاف ہے۔ امام ابو داؤد نے باب قائم کیا، باب الاعتکاف، اس کے تحت حدیث نمبر 691 ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری 10 دن میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سال اعتکاف نہیں کیا، تو جب دوسرا سال آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 راتوں کا اعتکاف کیا۔ تو پتہ یہ لگتا ہے کہ جس سال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 یعنی کہ دنوں کا اعتکاف کیا، اس کی وجہ یہ کہ آپ نے یعنی کہ اس سے پہلے سال میں اعتکاف نہیں کیا تھا،
تو آپ نے ان 10 کو ملا کر یہ 20 دن کا اعتکاف کیا، ورنہ اصل میں جو مسنون اعتکاف ہے وہ آخری عشرے کے اندر ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص، فرض کرتے ہیں کہ کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ 20 دن اعتکاف والی روایات کو مد نظر رکھ کر 11ویں روزے سے لے کر 30ویں روزے تک بھی اعتکاف بیٹھنا چاہے، وہ بیٹھ سکتا ہے، جواز ہے۔ لیکن اگر سنت کی بات کی جائے تو سنت یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے میں اعتکاف کیا، ازواج مطہرات بھی آخری عشرے میں اعتکاف کرتی تھیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی آخری عشرے کا اعتکاف ثابت ہے۔ اچھا، اب یہ بات سمجھیں، اعتکاف جو ہے وہ مسجد میں ہے، مسجد کے علاوہ اعتکاف نہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 کے اندر جہاں رمضان المبارک کے بعض احکامات بیان کیے، وہیں ساتھ ہی فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اور جب تم مسجدوں کے اندر حالت اعتکاف میں ہو تو اپنی بیویوں سے نہ ملو، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تقربوها، ان حدوں کے قریب مت آؤ، کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت اپنی آیات کو واضح کرتا ہے لوگوں کے لیے تاکہ وہ پرہیزگار بنے۔ تو اس آیت سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اعتکاف مسجد کی عبادت ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے کہ ہم جو حج یا عمرہ ادا کرتے ہیں وہ مسجد کی عبادت ہے، بالکل اسی طرح اعتکاف جو ہے وہ مسجد کی عبادت ہے، مسجد کے اندر ہوگا۔ یہ میرے ہاتھ میں تفسیر قرطبی ہے، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 788 ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اہل علم کا اس پر اجماع ہے کہ اعتکاف صرف اور صرف مسجد میں ہوگا۔ اعتکاف صرف کہاں ہوگا؟ مسجد میں، مسجد کے علاوہ اعتکاف نہیں۔ اچھا، پھر اس بات کو سمجھیں کہ اعتکاف جو ہے یعنی کس وقت سے شروع ہوگا۔ یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے، اس کی جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 219 سے کتاب الاعتکاف ہے، حدیث نمبر 2681 ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کا ارادہ فرماتے تو صبح کی نماز پڑھتے، پھر اعتکاف کی جگہ میں بیٹھ جاتے۔ اب اس حدیث سے یعنی کہ اس حدیث کی تھوڑی سی وضاحت سے پہلے ایک چیز میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں، ہمارے ہاں بعض لوگ جو نا وہ یعنی کیونکہ اعتکاف عبادت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری کتاب الوحی کی حدیث نمبر 1 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ، اعتکاف بھی عمل ہے تو اس کی بھی نیت ہے، بغیر نیت اعتکاف نہیں ہو سکتا۔ تو بعض لوگ زبانی نیت کے قائل ہیں تو وہ نوایت سنت الاعتکاف جو ہے وہ پڑھ کے اور جو ہے وہ اعتکاف کے اندر بیٹھ جاتے ہیں۔ کتاب و سنت سے نیت، زبان سے یہ نیت کے الفاظ اعتکاف کے لیے ادا کرنا ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، نہ ہی جو ہے وہ احادیث سے ثابت ہے، نہیں صحابہ کے آثار کے اندر ہمیں ایسی کوئی بات ملتی ہے۔ دل کے ارادے کا نام ہے، دل میں آپ کے ارادہ ہو۔ آپ علماء کرام فرماتے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ یعنی کہ 20 کی رات کو مسجد میں داخل ہو جائے، رات بھر عبادت کرے اور اپنے آپ کو اس ماحول کا عادی بنائے، اور جب صبح کا وقت ہو نماز پڑھتے کے ساتھ ہی، جیسے کہ حدیث میں الفاظ ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کا ارادہ فرماتے، صبح کی نماز پڑھتے اور اپنی اعتکاف کی جگہ میں بیٹھ جاتے۔ تو یعنی رات بھر اپنے آپ کو عبادت میں رکھے، اس ماحول کا عادی بنائے، اور اس کے بعد صبح فجر کی نماز مسجد ہی کے اندر پڑھ کے اور اعتکاف میں بیٹھ جائے۔ یہ نہ ہو کہ گھر میں رہے، پوری رات گھر میں ہی گزارے، اور صبح جو ہے وہ سامان اپنا لے کر مسجد کے اندر پہنچے اور پھر فجر پڑھے اور پھر اعتکاف کا اپنی ترتیب بنائے۔ ایسا نہیں۔ علماء کرام کہتے ہیں رات کے وقت ہی مسجد کے اندر آ جائے، عبادت کرے پوری رات مسجد کے اندر، اپنے آپ کو اس ماحول میں ڈھالے،
صبح فجر کی نماز پڑھے اور اعتکاف میں بیٹھ جائے۔ اچھا، اسی حدیث سے ایک اور نقطہ پتہ لگا کہ اصلاً مسجد میں اعتکاف کی ایک جگہ ہونی چاہیے، اور ابھی اس حوالے سے ایک حدیث ہم اور بھی پڑھیں گے۔ مسجد پوری اعتکاف کی جگہ ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں بھی ایک جگہ اپنے لیے اعتکاف کے لیے مخصوص کی ہے، لہذا اس ایک جگہ پر اعتکاف ہونا چاہیے۔ اچھا جی، اچھا پھر یہاں ایک اور مسئلہ بھی سمجھیں کہ ہمارے ہاں بعض لوگ وہ کہتے ہیں کہ خواتین اعتکاف مسجد میں نہیں کریں گی۔ آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 کے اندر فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، وَأَنْتُمْ جمع کا صیغہ ہے، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، اور تم ان سے مباشرت نہ کرو کس حالت میں؟ عاکفون، جبکہ تم حالت اعتکاف میں ہو، فی المساجد، مسجدوں میں۔ قرآن کی آیت ہی واضح کر رہی ہے کہ عورتیں بھی اعتکاف کدھر کریں گی؟ مسجد میں، کیونکہ دیکھیں پہلا بنیادی مسئلہ ہے کہ اعتکاف مسجد کی عبادت ہے، مسجد کے علاوہ نہیں ہے، تو عورتوں کا اعتکاف بھی مسجد کے علاوہ نہیں ہے۔ عورتیں اعتکاف کدھر کریں گی؟ مسجد میں کریں گی۔ یہ وجہ اللہ رب العزت نے بھی جو ہے یہ بات فرما دی کہ تم اپنی بیویوں کے پاس حالت اعتکاف میں نہیں جاؤ۔ تو عورتوں کا اعتکاف گھر میں ثابت ہی نہیں ہے، نہ ہی قرآن سے، نہ ہی احادیث سے، نہ ہی صحابہ کے آثار سے، نہ ہی جو ہے وہ ائمہ مجتہدین میں سے کسی سے کوئی بھی اس بات کا جو نا، یعنی کہ کسی سے بھی یہ بات ثابت نہیں ہے کہ عورتیں جو ہے وہ گھروں کے اندر اعتکاف کریں۔ اچھا دیکھیں، بعض لوگ احتیاط کی بات کرتے ہیں، ہم یہ بات کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ وہ شریعت جو عورتوں کے لیے پردے کے احکامات بیان کر سکتی ہے، عورتوں کی صنف کو ملحوظ رکھتے ہوئے، اس احتیاط کو ملحوظ رکھتے ہوئے، وہی شریعت یہاں پر احتیاط نہیں بتاتے ہوئے یہ مسئلہ کر سکتی تھی کہ جی وہ گھروں کے اندر ہی اعتکاف کریں۔ آپ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ازواج مسجد میں اعتکاف کرتے تھے، جیسے کہ ہم حدیث پڑھیں گے تو آپ سمجھیں کہ ان کے گھر مسجد سے متصل تھے۔ اگر یہ رخصت شریعت کے اندر تھی تو وہ آسانی سے اپنے گھروں میں اعتکاف کیا کرتی نا، انہوں نے اپنے گھروں میں اعتکاف نہیں کیا، مسجد میں ہی کیا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ خواتین بھی یہ عبادت کہاں بجا لائیں گی؟ مسجد کے اندر۔ ابھی میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، اس کی جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 182 ہے، یعنی کتاب الاعتکاف ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، باب اعتکاف النساء، عورتوں کے اعتکاف کا بیان۔ اس کے تحت حدیث نمبر 2033 ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے، میں آپ کے لیے ایک خیمہ مسجد میں لگوا دیا کرتی تھی اور آپ صبح کی نماز پڑھ کے اس میں چلے جاتے تھے۔ پھر حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے خیمہ کھڑا کرنے کی اجازت چاہی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی اور انہوں نے ایک خیمہ کھڑا کر لیا۔ جب زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو انہوں نے بھی اپنے لیے ایک خیمہ کھڑا کر لیا۔ اب دیکھیں اس حدیث سے پتہ لگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ آخری عشرے کے اندر اعتکاف کرتے تھے، مسجد کے اندر آپ کے لیے ایک جگہ مخصوص پر خیمہ لگ جاتا تھا، اعتکاف کی جگہ بن جاتی تھی۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی وہاں اپنا خیمہ لگوا لیا تھا، اور ان کی دیکھا دیکھ ام المومنین حفصہ و ام المومنین زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی یعنی ازواج مطہرات نے بھی اپنے خیمے مسجد کے اندر ہی لگوائے۔ تو اس سے بات پتہ لگی کہ خواتین وہ اعتکاف کہاں کریں گی؟ مسجد کے اندر کریں گی۔ اچھا جی، اچھا یہاں ایک اس بات کو بھی سمجھے گا، جیسے کہ صحیح مسلم کے حوالے سے ہم نے پڑھا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کے اندر عبادت کے لیے بے پناہ جد و جہد کیا کرتے تھے، اور اسی کے لیے آپ مسجد میں اعتکاف کر لیا کرتے تھے، تاکہ اعتکاف مسجد میں ہوتے ہوئے مکمل طور پر بندہ جو ہے وہ صرف اپنا وقت عبادت کے اندر گزارے۔
ذکر و اذکار، تلاوت قرآن، اپنی توجہ مکمل طور پہ اللہ رب العزت کی طرف، اس حالت میں بحالت بشری اس کو جو حاجات پیش آتی ہیں شریعت نے اس کا لحاظ کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے ان میں سے بعض چیزوں کے لیے اس کو اجازت دی ہے۔ ولا تباشرہن میں یہ وضاحت ہو گئی کہ وہ بیویوں کے قریب نہیں جا سکتے، لہٰذا یہ سمجھ لیں یہاں سے یہ مسئلہ بھی کہ اگر ایک شخص حالت اعتکاف کے اندر شہوت پوری کرنے کا کوئی بھی طریقہ اختیار کرے گا، اعتکاف ختم ہو جائے گا، اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ مسجد سے بلا کسی شرعی عذر باہر نکلے گا، اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ مرتد ہو جائے، اعتکاف ٹوٹ جائے گا، کوئی ایمان ہی نہیں رہا تو عبادت کون سی بچی۔ پاگل ہو جائے تو اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا، کہ اس کو اپنی عبادت کا شعور نہیں رہا۔ اسی طرح اگر خواتین کو حیض آ جائے تو ان کا بھی اعتکاف ختم ہو جائے گا، وہ وہیں سے اپنا اعتکاف ختم کرے، اپنے گھروں کو چلی جائے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ حالت حیض میں نہ اس کے لیے نماز ہے نہ روزہ ہے۔ اب جب نماز اور روزہ ہی نہیں ہے تو جس مقصد کے لیے اعتکاف وہ کرتی، وہ مقصد ہی فوت ہو گیا تو ظاہر ہے اعتکاف نہیں ہو سکتا۔ تو اس بات کو سمجھیں کہ اس کے بعد جو اس کی یعنی کہ ایسی حاجات ہیں جو کہ اس کے لیے لازمی ہیں، تو اس کا شریعت نے لحاظ رکھا ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، اس کی جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 181 ہے، کتاب الاعتکاف ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، باب المعتکف لا يدخل البیت الا لحاجت، معتکف بغیر کسی حاجت کے اپنے گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ اس کے تحت حدیث نمبر 2029 ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں مسجد میں سے اپنا سر مبارک میرے کمرے کی طرف نکال دیا کرتے تھے۔ ازواج مطہرات کے جو گھر تھے وہ مسجد سے متصل تھے، مطلب وہ گھر ہم کہتے ہیں وہ تو چھوٹے چھوٹے کمرے تھے، انہیں میں انہوں نے اپنی سادہ سی زندگی بسر کی ہے، تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ تو فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت اعتکاف میں اپنا سر مسجد سے میرے یعنی کہ کھڑکی کی طرف نکال دیا کرتے تھے، اور میں آپ کے سر میں کنگا کر دیتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معتکف ہوتے تھے تو بغیر کسی حاجت کے گھر تشریف نہیں لاتے تھے، بغیر کسی حاجت کے، وہ حاجت کی تفصیل ابھی ہم پڑھیں گے۔ اچھا جی، اس حدیث سے بات پتہ لگی کہ ایک شخص حالت اعتکاف میں نظافت اختیار کرنا، بال بنانا، داڑھی سنوارنا، خوشبو لگانا، تیل لگانا، سرما لگانا، یہ کپڑے تبدیل کرنا، یہ سارے کام کر سکتا ہے، اس کے اعتکاف پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اسی طرح یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 997 ہے، کتاب الحیض ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ نے باب قائم کیا، باب جواز غسل الحائض راس زوجها وترجیلہ وطہارت سورها والاعتکاف فی حجرها وقراءۃ القرآن فیہ۔ اس کے تحت یہ حدیث نمبر 593 اور 594 ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حالت اعتکاف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتی ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالت یعنی کہ آپ خود یعنی اپنے لیے یہ بات فرماتی ہیں کہ جب وہ حالت اعتکاف میں ہوتی تو قضا حاجت کے لیے گھر میں داخل ہوتی اور گزرتے ہوئے کسی مریض کے عیادت بھی کر لیتی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں سے اپنا سر حجرے میں داخل کرتے تو میں اس میں کنگا کر دیتی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں سوائے قضاء حاجت کے گھر میں تشریف نہیں لے آتے تھے۔ اچھا دیکھیں، یعنی کہ اس حدیث میں 3 باتیں بالکل واضح ہیں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں قضاء حاجت یعنی کسی کام کو پورا کرنے کی غرض سے، جو شرعی کوئی بھی کام پورا کرنے کی غرض سے میں گھر میں جاتی تھی۔ اس کا مطلب اعتکاف کہاں کرتی تھیں؟ مسجد میں۔ دوسری بات، رستے میں گزرتے ہوئے کسی مریض کی عیادت بھی کر لیتی تھی، یعنی کہ مریض وغیرہ کی عیادت بھی معتکف کر سکتا ہے۔ مریض کی عیادت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ مسلمان کے لیے جو آداب ہیں وہ بجا لا سکتا ہے، مثلا سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا، چھینکنے والے کی چھینک کا جواب دے دینا، اور سمجھ رہے ہیں بات کو نہیں؟ بیمار ہو تو اس کی مزاج پرسی کر لینا، مگر اتنی دیر کے مزاج پرسی کی اور آگے بڑھ گیا۔ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ اچھا جی، وہ فرماتی ہیں کہ
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالت اعتکاف میں اپنا سر میرے حجرے کی طرف نکال دیتے ہیں، میں آپ کے سر میں کنگھی کر لیتی، اور بغیر کسی شرعی حاجت کے آپ گھر میں تشریف نہیں لاتے تھے۔ پھر اسی طرح حدیث نمبر 594 یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالت اعتکاف میں مسجد میں سے اپنا سر میرے حجرے میں داخل فرماتے، میں آپ کا سر دھو دیتی تھی، حالانکہ میں حالت حیض میں بھی ہوتی تھی، یعنی بعض مرتبہ حالت حیض میں بھی ہوتی تھی۔ اس حدیث سے پتہ لگا معتکف غسل بھی کر سکتا، معتکف غسل بھی کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اچھا، اب اس کی تفصیل کے اندر یہ میرے ہاتھ میں سنن ترمذی ہے، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 501 ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الصیام میں باب المعتکف یخرج لحاجتہ ام لا، اس باب کے تحت حدیث ذکر کی ہے، حدیث نمبر 808، یہی صحیح بخاری والی، اور اس کے تحت پھر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل علم کا اسی پر عمل ہے کہ آدمی حاجت اور ضرورت کے بغیر اعتکاف گاہ سے نہ نکلے۔ اس پر اجماع ہے کہ وہ پیشاب اور پخانے کے لیے باہر نکل سکتا ہے، یعنی اگر مسجد کے اندر، بھیا آپ سمجھیں ذرا اس بات کو، کہ اگر کوئی پانی آنے کا یا قضا حاجت کی جگہ نہیں ہے، مثال طور پہ پانی آنے کا کوئی ایشو ہے، تو وہ اپنے گھر جا سکتا ہے۔ اور اسی سے یہ مسئلہ نکلا ہے کہ اگر اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، گھر قریب میں، وہ وضو کرنے بھی گھر جا سکتا ہے۔ اس کو غسل کا مسئلہ ہے، وہ غسل کرنے بھی گھر جا سکتا ہے، اگر مسجد میں یہ چیزیں اس کو میسر نہیں۔ کہتے ہیں کہ معتکف کے تیمارداری، جمعے کی نماز ادا کرنا اور جنازے کے لیے باہر نکلنے میں اختلاف ہے۔ بعض اہل علم صحابہ اکرام و دیگر حضرات کا خیال ہے کہ وہ تیمارداری کر سکتا ہے، جنازے کے ساتھ جا سکتا ہے اور جمعے میں بھی حاضر ہو سکتا ہے۔ یہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اور ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں وہ ان چیزوں میں سے کوئی ایک بھی نہیں کر سکتا۔ ان کے خیال میں اگر معتکف شہر میں رہتا ہو تو جامع مسجد میں اعتکاف بیٹھے، اس لیے کہ وہ معتکف کا نماز جمعہ کے لیے نکلنا ناپسند کرتے ہیں اور جمعے کے ترک کی اجازت بھی نہیں دیتے۔ اس بنا پر وہ کہتے ہیں کہ اعتکاف جامع مسجد میں بیٹھنا چاہیے تاکہ وہ قضا حاجت کے علاوہ مسجد سے باہر نکلنے کا محتاج ہی نہ ہو۔ ان کے خیال میں قضا حاجت کے علاوہ نکلنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اور یہ بالکل صحیح بات ہے۔ اگر ہم یعنی سمجھیں ذرا اس بات کو، ابھی تفصیل کا موقع نہیں ہے، جنازہ مسجد میں پڑھنا سنت ہے، اور اس کے لیے بڑی مسجد کا انتخاب کیا جاتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ نماز جنازہ میں شریک ہو سکتے ہیں۔ نماز کی جگہ کہیں بھی بنائی جا سکتی ہے اور ظاہر اعتکاف وہاں ہو سکتا ہے، لیکن جمعہ ہر جگہ نہیں ہو سکتا، وہیں ہو سکتا ہے جہاں مسلمانوں کا اجتماع۔ تو آپ سمجھیں کہ اگر اعتکاف ایسی کسی مسجد کے اندر بیٹھتا ہے کہ جہاں پر جمعہ بھی پڑھایا جاتا ہو اور نماز جنازہ بھی مسجد کے اندر ہوتی ہو، تو اس صورت کے اندر وہ مسجد میں ہی نماز جنازہ اٹینڈ کر سکتا ہے، باہر نماز جنازہ کے لیے جا سکتا ہے۔ یا اس کے کہ اگر رش زیادہ ہے، نماز جنازہ مسجد سے باہر کروائی جا رہی ہے، تو بس وہ باہر جائے گا، نماز جنازہ پڑھے گا اور فوراً مسجد کے اندر داخل ہو جائے گا۔ اچھا، آپ یہاں سے میں ایک اور نکتہ بھی ذرا آپ کو بتاؤں۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ اعتکاف جو نا عورتوں کی طرح کرنا شروع ہو جاتے، ایسے اپنے اوپر پردہ ڈال لیں گے بالکل یوں، اور کسی کو حاجت کی وجہ سے باہر جانا پڑے، مثلاً طبیعت خراب ہو گئی، ڈاکٹر کو دکھانا ہے، یا پانی کا مسئلہ ہے، وضو غسل کے لیے باہر گئے، ایک قضا حاجت کے لیے گئے، یا کسی اور کوئی مثال ہے دوا یا کوئی اسپرے وغیرہ دمے کے لیے کرتے تھے، کچھ بھی وہ لینے گئے، مثال ہے کچھ بھی جو ایک شرعی عذر سے وہ اپنے اوپر پردہ وردہ ڈال کے جا رہے ہیں۔ یہ بے وجہ کہ اپنے اوپر جو نا مطلب ایک چیز لازم کرنا ہے، شریعت میں ایسا کچھ نہیں۔ شریعت میں آپ خاموشی سے جائیں، اپنی ضرورت کو پورا کریں، خاموشی سے آ کے اپنے اعتکاف میں رستے میں سلام کا جواب دے سکتے ہیں، مریض کی تیمارداری کر سکتے ہیں، بس اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، پھر اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں تفسیر ابن کثیر ہے، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 244 ہے۔ یہ سورہ بقرہ میں یہی آیت نمبر 187 کی تفسیر کرتے ہوئے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پس علماء کرام کا متفقہ فتویٰ ہے کہ اعتکاف والا اگر کسی ضروری حاجت کے لیے گھر میں جائے، مثلاً پیشاب یا پخانہ یا کھانا کھانے کے لیے، تو اس کام سے فارغ ہوتے ہی مسجد میں چلا ہے، وہاں ٹھہرنا جائز نہیں ہے۔ نہ اپنی بیوی سے قریب ہونا جائز ہے، نہ کسی اور کام میں سوائے یعنی نہ اور کسی کام میں سوائے اعتکاف کے مشغول ہونا اس کے لیے جائز ہے۔ یعنی کہ اعتکاف والی جو ضروریات ہیں، مثلاً اعتکاف والی ضروریات کیا ہیں؟ ذکر و اذکار کرنا، تلاوت قرآن کرنا، نماز کے وقت پہ نماز پڑھنا، نوافل کا اہتمام کرنا، روزہ رکھنا، ٹھیک ہے، صدقہ و خیرات کرنا، رات میں قیام اللیل کرنا۔ اس کے علاوہ اعتکاف میں کوئی چیز بھی جائز نہیں۔
کہتے ہیں بلکہ بیمار کی بیمار پرسی کے لیے بھی جانا جائز نہیں. ہاں یہ اور بات ہے کہ چلتے پھرتے پوچھ لیں, یعنی کہ اگر وہی بات کہ مسجد میں کوئی نظر آیا یا مسجد سے کسی حاجت کے تحت باہر نکلا, جب کوئی نظر آ گیا ہے تو اس وقت پوچھ لیا تو ٹھیک ہے, ورنہ کوئی حرج, ورنہ یہ بھی جائز نہیں. اچھا جی, اب دیکھیں یہ ایک بس آخری بات بتا کے میں اس حوالے سے بات اپنی مکمل کر رہا ہوں کہ دیکھیں اصل جو ہے اعتکاف کی اس کو سمجھیں. ہمارے ہاں بڑی بدقسمتی ہے, اعتکاف میں 100 200 300 افراد ایک جامع مسجد بڑی اگر بنی ہوئی ہوتی ہے اس کے اندر بٹھا دیا جاتا ہے, اور وہاں پر جو ہے مطلب یعنی کہ پورے دن لوگ جو ہے وہ نمازوں کے اور تلاوت کے علاوہ باقی وہ اے سی میں پڑے سو رہے ہوتے ہیں, اور وہ فارغ وقت اگر انہیں مل جائے وہ موبائل اپنے ساتھ لے آتے ہیں, موبائل میں لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ, ٹھیک ہے. پھر ہمارے ہاں بعض مساجد کے اندر جو ہے وہ تربیت کا اہتمام ہوتا ہے, تو وہ تربیت کے اہتمام کے نام پر مساجد والے وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ یعنی کہ پوری رات, بعض مرتبہ پورا دن وہ دروس کے پروگرام کرتے رہتے ہیں, اور وہ دروس کا سلسلہ چلتا رہتا ہے ان کے لیے. تو یہ سلسلہ صحیح نہیں ہے. زیادہ میں زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اعتکاف میں بیٹھنے والوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں, آپ ان کے لیے دن کا کوئی ایک حصہ مقرر کر لیں, چاہے آپ ظہر کے بعد تربیت کا معاملہ رکھیں, چاہے عصر کے بعد رکھیں, اور چاہے آپ عشاء کے بعد رکھیں, اور قیام اللیل تھوڑا سا لیٹ کر لیں, اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن ایک مخصوص وقت رکھ لیں, گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ بہت ہوتا ہے. یہ اصل جو اعتکاف کا مقصد ہے اسے فوت مت ہونے دیں, اور وہ مقصد کیا ہے؟ آخری عشرے کے اندر عبادت میں جد و جہد کرنا, اللہ رب العزت کو راضی کرنا. ٹھیک ہے.